اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ سیرت کا سبق، شام کا پہلا سفر اور قصہ بحیرہ راہب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو اب چچا جناب ابو طالب نے ارادہ کیا کہ ملک شام جائیں تجارت کی نیت سے۔ مکہ کے لوگ تاجر تھے، مدینہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے۔ مکہ میں پہاڑی علاقہ ہے، وہاں تجارت کے لیے زمین ہموار نہیں، اس کے لیے زراعت کے لیے زمین ہموار نہیں تھی۔ جناب ابو طالب ملک شام جانے لگے تجارت کے لیے، تو ان کو دل میں خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، سفر بہت طویل ہے، آپ کو دقت و دشواری پیش آئے گی، آپ کی چھوٹی عمر ہے، تو انہوں نے منع کر دیا، میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے، پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ شفقت ساتھ لے گئے۔ اور ملک شام میں قریب ایک علاقہ ہے بصرہ، ایک علاقہ اور بھی اس کا نام بصرہ ہے، وہ عراق میں ہے، کوفہ اور بصرہ، یہ بصرہ ہے ملک شام کے علاقہ۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں نصرانی راہب رہتا تھا۔ راہب کا معنی عیسائیوں کی عبادت گزار۔ ان کا نام سرجیس تھا، اور وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ اور تو جب وہاں پہنچے تو یہ پورا قریش کا قافلہ ان کے صومعہ یعنی عبادت خانے قریب ٹھہرا، تو وہ دور سے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ دیکھتے ہی آپ جب قافلہ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کے پاس آ گئے وہ۔ جامع ترمذی کی روایت یہ ہے، اس میں کچھ الفاظ یہ ہیں کہ جناب ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ ملک شام گئے، تو وہاں پھر جا کر ایک ٹھہرے تو راہب آیا۔ پہلے بھی وہاں ٹھہرتے تھے اس جگہ پہ، کبھی راہب آتا نہیں تھا، اس دفعہ وہ آیا اور اتر کر اس نے قریش قافلے کی طرف متوجہ ہوا اور سب کو دیکھنے لگ گیا غور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پکڑ کے اس نے کہا، ہادہ سید العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ ہادہ رسول اللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ ان کو بھیجیں جہانوں کو رحمت بنا کے۔ تو جب قریش نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا، آپ یہ باتیں کس لیے کہہ رہے ہیں، اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں، نبی ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تمہارا قافلہ گھاٹی سے نیچے اتر رہا تو میں نے دیکھا تھا کہ درخت اور پتھر سجدہ کر رہے تھے اور بادل سایہ کر رہا تھا، اور درخت اور پتھر سجدہ کسی نبی کو کرتے ہیں، عام آدمی کو نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اور قریب آیا، اور اس نے قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی وہ دیکھی، پھر اسے اور تصدیق ہو گئی کہ واقعی تو اللہ کے نبی ہیں، مہر بھی ہے۔ پھر اس نے کہا، تمام قافلے کے لوگوں کا میری طرف سے دعوت ہے، آپ نے کھانا میرے پاس کھانا ہے، وقت دے دیے اس نے کہ فلاں وقت آ جائیں، میں کھانا تیار کراتا ہوں۔ قافلے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر قافلے کے لوگ اپنی جگہ ٹھہرے رہے، وہ راہب اپنے صومعے میں عبادت خانے میں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو تمام لوگ آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ تو اس نے کہا، وہ کہاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد کہاں ہیں، وہ نوجوان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بکرے چرانے گئے ہوئے ہیں، کہ بلاؤ ان کو، آپ کو بلایا گیا، یہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو بلایا گیا تشریف لائے۔ تو دیکھا کہ درخت کے نیچے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے سائے میں، آپ کو سائے میں جگہ نہ ملی، آپ ذرا دھوپ میں بیٹھ گئے، درخت کا سایہ ادھر جھک گیا۔ تو راہب نے اس کو بھی دیکھ لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ بھی اللہ کے نبی، میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں درخت ان پہ سایہ کر رہا ہے، جھک گیا ہے۔ پھر راہب نے کہا کہ قسم اٹھائی کہ قسم دی قافلے کے لوگوں کو کہ آپ روم کی طرف نہ لے جائیں ان کو، اور روم میں عیسائی لوگ رہتے ہیں، وہ ان کی صفات پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو اچانک جو نظر پڑی تو راہب نے دیکھا کہ 7 آدمی چلے ہوئے آ رہے تھے۔ تو راہب نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم کسی آدمی کی تلاش میں ہیں۔ پوچھا کس کی تلاش میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نبی ہیں، ان کی تلاش میں ہیں، تو رات انجیل بشارتیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، اس مہینے وہ سفر کریں گے، ہمیں ہر طرف آدمی بھیجے ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑنا ہے اور شہید کرنا ہے۔ تو راہب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، آپ کہہ رہے ہو کہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اللہ نے بشارتیں دی ہوئی ہیں کہ نبی آئیں گے، تو جو کام اللہ نے کرنا ہے آپ اسے ختم کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ختم تو واقعی نہیں کر سکتے ہم۔ تو پھر کہا کہ جب تم ختم نہیں کرتے، تم کیوں کوشش کر رہے ہو؟ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا تو ہو کے رہے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے دل کو یہ بات لگی، وہ راہب کے پاس ٹھہر گئے، اور پھر راہب نے دوبارہ پھر کہا
جناب ابو طالب کو کہ ان کو اپنا ملک شام نہ لے جائیں، واپس مکہ بھیج دیں۔ جناب ابو طالب نے حضرت ابوبکر اور حضرت بلال اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو مکہ بھیج دیا، اور راہب نے اپنی طرف سے روٹیاں دی اور زیتون کا تیل دیا کہ یہ ناشتہ ہے، یہ میری طرف سے آپ لے جائیں اور آپ اس سے ناشتہ کرتے رہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے گئے، اور اس طرح دیکھیں اس راہب کا یہ کہنا، درخت کا سایہ کرنا، بادل کا سایہ کرنا، درختوں کو سجدہ کرنا، پتھروں کو سجدہ کرنا، مہر نبوت کا ہونا اور عیسائیوں کی تصدیق کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی تھے، اور عیسائی تصدیق کر رہے تھے، ہم بھی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں، پہلے علم حاصل کریں پھر تصدیق کریں۔ اسی طرح ایک تو یہ ملک شام کا سفر تھا، پھر آگے سندوں پہ کلام ہے، وہ لمبی سندیں ہیں، تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ایک مورخ ہیں واقدی، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ معتبر تھے یا نہیں تھے، تو بعض محدثین نے فرمایا کہ وہ معتبر تھے، بعض نے فرمایا کہ وہ معتبر نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ جی کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، پھر فیصلہ کیا ہوگا، ان کی روایت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، فیصلہ کن چیز کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بعض محدثین نے فرمایا کہ اگر ان کی تصدیق کرنے والے زیادہ ہوں، تعدیل کرنے والے، تو پھر ان کا معتبر سمجھیں گے، اگر ان کی تضعیف کرنے والے زیادہ ہوں ان کو ہم ضعیف سمجھیں گے۔ بعض نے تو یہ فرمایا، لیکن اکثر نے یہ فرمایا کہ یہ اصل معیار نہیں ہے، اصل معیار یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ باعتماد محدثین کی تصدیق کر رہے ہوں اور تعدیل بیان کر رہے ہوں کہ وہ ثقہ ہیں تو پھر ان کی ہم تائید ہی کریں گے، معتبر سمجھیں گے، ان کو غلط نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ علماء کے اندر سچائی ہے، دیانتداری ہے، ہم یہ سمجھیں گے جس نے ان کو تردید کی ہے یا غلط کہا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، شاید غلط فہمی ان کو ہوئی ہوگی، معلومات سے ایسی نہیں پہنچی ہوں گی، تو اصل یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا گمان ہی کریں گے، ان کی ہم تعدیل کریں گے۔ پھر اس کے جب یہ ملک شام واقعہ پیش آیا، سفر کا واقعہ، اس کے بعد پھر واقعہ پیش آیا حرب الفجار کا، حرب الفجار کا معنی نافرمانوں کی جنگ۔ تو عرب کے لوگوں میں ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب 4 مہینے حرمت کے مہینے شمار ہوتے تھے، ان مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو واقعہ اصحاب فیل کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اس مہینوں میں انہوں نے جنگ کی، قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ تو پھر پہلے قریش غالب آ گئے، اور پہلے قیس والے غالب آئے، پھر قریش والے غالب آ گئے، آخر میں صلح ہو گئی، اور اس لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ ایک تو ممنوع مہینوں میں لڑائی تھی، دوسرا ویسے فضول لڑائی تھی، کہ اسلامی جہاد تو تھا نہیں، اس میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آیا حلف الفضول کا، اس میں شرکت فرمائی آپ نے۔ حلف الفضول کا مطلب ہے کہ 3 شخص تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارثہ، تو انہوں نے ایک مرتبہ اکٹھے ہو کے لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی ہمارے ہاں جنگیں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ اندر جنگیں نہیں ہوں گی، لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ بہت پہلے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، حلف کہتے ہیں معاہدے کو، انہوں نے حلف لیا سب سے، تو اس کے بعد پھر بہت پہلے معاہدہ ہوا تھا۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبیر بن عبد المطلب، یہ چچا تھے حضور کے، تو انہوں نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دوبارہ اس کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم جنگیں نہیں کریں گے، اور مکہ مکرمہ میں کسی ظالم کو رہنے نہیں دیں گے، اور مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے، کسی خاندان قبیلے سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اچھے کاموں میں شرکت ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس وقت یہ معاہدہ ہوا تو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کھانا کھلایا، کھانا تیار کیا، اور انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ ہم یہ تجدید کرتے ہیں اس کی کہ آئندہ جنگیں بند کریں گے۔ تو آپ اس میں شریک ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس سے، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اس سے معلوم ہو کہ جہاں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اس میں حصہ نہ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جب جوان ہوئے تو پورے خاندان سب ذرا سچے تھے، امانت دار تھے، برداشت کرنے والے تھے، خبر گیری لوگوں ہی کرتے تھے، لڑائی جھگڑے سے اور گالی گلوچ سے، بری باتوں سے بہت دور تھے، اس لیے ساری قوم آپ کو امین سمجھتی تھی، جو معاہدہ کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اسے پورا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے آپ سے ایک معاملہ کیا
میرے ذمہ کچھ ادائیگی باقی تھی. میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے وعدہ کر لیا. وہ کہتے ہیں میں جا کے بھول گیا. مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں تو محمد کو ٹھہرا کے آیا تھا، میں بھی آ رہا ہوں. جب میں 3 دن کے بعد آیا تھا اسی مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. یہ واقعہ سنن نبی داؤد باب العدہ میں ہے، اور باب العدہ وعدے کا باب. اس میں سبق ہے ہمارے لیے، جس سے وعدہ کریں سوچ سمجھ کریں. جب وعدہ کر لیا اس کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں. ہمارے ایسے بڑی کمی ہے کہ آدمی سے وعدہ تو کر لیتا ہے، پورا کرنے کی پھر کوشش نہیں کرتا، اس سے اعتماد خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن صاحب ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں میں حضور کے شریک تھا. پھر جب میں مدینہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کہ کیوں نہیں، آپ میرے شریک تھے، اچھے شریک تھے، آپ جھگڑتے نہیں تھے، بعض وہ ٹالتے نہیں تھے. تو دیکھیں وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے اچھے تھے، ٹالتے نہیں تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے. اسی طرح قیس بن صاحب ان کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا. کان خیر شریک لا یماری ولا یشاری، آپ بہترین شریک تھے، نہ آپ جھگڑتے تھے اور نہ کسی سے آپ بحثوں باسا کرتے تھے. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ بعض ہم نہ لوگوں سے جھگڑتے بہت زیادہ ہیں، تو ہم کوشش کریں جس سے بھی ہمارا تعلق ہو، بیوی سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، دوستوں سے اچھا تعلق ہو ہمارا. ایک آدمی یہ محسوس کرے کہ بہت اچھا انسان ہے، مجھ سے لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، بحث نہیں کرتا، میرے کاموں فضول مداخلت نہیں کرتا، وعدے کا سچا ہے، ہمارا بھی یہ مزاج ہو. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مقام مرو زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے درخت کے پھل ہم چن رہے تھے. تو حضور نے فرمایا بھی سیاہ پھل تلاش کرنا، جو سیاہ پھل ہوتے ہیں وہ خوش ذائقہ اچھے ذائقے والے ہوتے ہیں، لذیذ ہوتے ہیں بڑے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پتہ چلا کہ بکریاں چرائی ہیں آپ نے؟ میں نے بکریاں چرائی ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، اللہ کوئی نبی ایسے نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اہل مکہ بکریاں چرایا کرتا رہا چند کی رات لے کے. صحیح بخاری کتاب الاجارہ میں یہ حدیث ہے. آپ بکری چرایا کرتے تھے اہل مکہ سے اجرت لے کر. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک سبق تو یہ ہے کہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے انبیاء نے بھی کوشش کی ہے. بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ نہیں صلی اللہ جو دینا وہ گھر ہی پہنچ جائے گا، دنیا پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جد و جہد اور کوشش کا ہمیں دین کے لیے بھی حکم ہے اور دنیا کے لیے بھی حکم ہے. بکریاں چرائی آپ نے، اور آپ ذمہ دار تھے، بچے نے بکری چرایا کرتے تھے تاکہ کسی بوجھ نہ بنوں. ابو طالب کے حالات اچھے نہیں تھے معاشی لحاظ سے، تو آپ نے ان کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے. ایک سبق تو یہ ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ بعض ہمارے نوجوان جب خاص تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص کام کرتے ہیں، اور بعض ان کو وہ تعلیم کے نتیجے میں ملازمت نہیں ملتی، یہ وہ خاص کام جو چاہتے ہیں کرنا وہ نہیں ملتا، تو وہ کام ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ٹھیکے داری ملے گی تو میں ٹھیکہ لوں گا اور کام کروں، ورنہ میں کوئی اور کام نہیں کرتا. ملازمت ملے گی تو میں نے ملازمت کرنی، میں کوئی اور کام نہیں کرنا. یہ نظریہ بھی اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمی کسی بوجھ نہ بنے، اور جو حلال جائز کام مل جائے بندہ وہ کر لے، حلال ہو جائز ہو. دیکھو بکریاں چرائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگ بحث کرنے لگے بکریاں چرانا صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ اونٹ چرانا صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے بکریاں چرائی. سلیمان علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے بکریاں چرائی، اور مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، میں نے بکریاں چرائی ہیں. تو اس لیے حلال ذریعہ کوئی اختیار کرنا شرعی لحاظ سے معیوب نہیں ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام بکریاں کیوں چرائی گئی، کیوں چرائی انہوں نے بکریاں؟ تو اس کی وجہ حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ بکری شرارتی جانور ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور چرواہے کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جنگل میں چرا رہا ہوں کہ کوئی درندہ نہ آ جائے، شیر نہ آ جائے، چیتا نہ آ جائے، بھیڑیا نہ آ جائے، بکری اٹھا کے نہ لے جائے. بکریوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ، پھر بکریاں پھیل جاتی ہیں، پھر اکٹھا کرتا ہے، پھر بکری نکل جاتی ہے، اس کو مار بھی نہیں سکتا، زور سے مارے کمزور جانور ٹانگیں ٹوٹ جائے اس کی. اونٹ گائے بھینس سے چرانا آسان ہے، بکری چرانا مشکل ہے، شرارتی تنگ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروا کے انبیاء علیہ السلام کی پریکٹس کرائی کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح سنبھالنا ہے. لوگ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ سمجھیں اور مانیں. تو اللہ کے انبیاء پیچھے پھرتے رہتے ہیں ان کے کہ بھائی دیکھیں بتوں کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں، لیکن لوگ اسی طرح بھاگتے رہتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ جو مشقت والا کام وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے بندے کے
پریکٹس ہوتی ہے، اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، برداشت، حلم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔